السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وادی لولاب، علامہ اقبال کی نظم ارمغان ایجاد سے۔ اس میں علامہ اقبال نے کشمیر کو اور ان کے باشندوں کے لیے ایک پیغام لکھا ہے۔ اقبال وادی لولاب یعنی اقبال وادی کشمیر کے چشموں فضاؤں کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہاں کے دینی رہنماؤں کو بیداری مغزی اور جوش اور عمل کی تلقین کرتے ہیں اور دین کے لیے حقیقی تڑپ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ نظم وادی لولاب کے تشریح کے کچھ اہم نکات دیکھیے۔ اس میں سب سے پہلے منظر کشی۔ علامہ اقبال وادی لولاب کی قدرتی خوبصورتی، بلند پہاڑوں اور شفاف چشموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا پانی پارے کی طرح چمکتا ہے۔ روحانی پیغام۔ شاعر اس وادی کے علماء اور اماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ صرف منبر اور محراب تک محدود نہ رہیں بلکہ دین کے لیے حقیقی ولولہ اور جذبہ پیدا کریں۔ عمل کی دعوت۔ اقبال کے نزدیک صرف باتیں اور زبانی کلام نہیں بلکہ عمل درکار ہے۔ اب اس کا شعر نمبر 1 دیکھیے۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب، اے وادی لولاب۔ اب سیماب سے مراد یہاں پارا ہے، یعنی پارے کی مثال دے کر پانی کی چمک اور تیزی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مرغان سحر سے مراد صبح کے پرندے ہیں جو خوشی اور زندگی کی علامت ہیں۔ شاعر پوری وادی کی زندگی، خوبصورتی اور دلکشی کو بیان کر رہا ہے۔ اب پھر شاعر کہتا ہے کہ وادی لولاب کے چشموں کا پانی بہت صاف، چمکدار اور تیز بہاؤ والا ہے۔ اس کی چمک اور حرکت ایسی ہے جیسے پارا ہلتا ہوا، چمکتا ہوا۔ صبح کے پرندے یعنی مرغان سحر سے مراد صبح کے پرندے اس وادی کی خوشگوار فضا میں بے چین ہو کر چہچہا رہے ہیں، گویا وہ بھی اس حسن سے اور اس قدرتی مناظر سے بیتاب اور متاثر ہو چکے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال ان تمام الفاظ اور مناظر کے پیش نظر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ اور جوش پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ اب اس کی تشریح میں دیکھیں کہ تشریح میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر مسجدوں کے خطیب اور امام دین کے لیے ولولہ اور تڑپ نہیں رکھتے تو دین کا حقیقی جذبہ مومن کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر منبر و محراب یعنی مسجد کے امام اور خطیب سے مخاطب ہو کر کہ میں جوش اور جذبہ اور دین کی سچی تڑپ نہ ہو تو دین کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں دین مومن کے لیے یا تو بے جان موت بن جاتا ہے یا محض ایک خواب کی طرح رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دین کو زندہ رکھنے کے لیے سچا جذبہ، عمل اور بیداری ضروری ہے، یعنی مسلمانوں کی روح کو پاک ہونا، اس کے اندر جذبہ اور جوش ہونا ہی دین کو زندہ اور قائم رکھنے کا باعث بنتی ہے۔ اگلا شعر ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ ساز سے مراد موسیقی کا آلہ، موقوف یعنی منحصر، نوا ہائے نوا کی آواز، صدا، آواز یعنی جگر، سوز جگر جلا دینے والی، مضراب یعنی ایک خاص قسم کا تار جسے انگلی میں پہن کر ساز کے تاروں کو چھیڑتے ہیں اور ان سے نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب اس بند میں علامہ اقبال نے ساز اور اس سے متعلق علامتوں کے استعمال سے اپنا مفہوم واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ اے وادی لولاب کے باشندوں، جس طرح کی ساز کے ڈھیلے تاروں سے ان کے مضراب کو چھیڑنے کے باوجود جگر کو جلا دینے والے نغمے پیدا نہیں ہوتے، اسی طرح جب تک تم اپنے دین یعنی اپنے اندر دین کے لیے صحیح جذبہ اور تڑپ پیدا نہیں کرو گے، دین تم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا۔
یہ خطاب عام مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے رہنماؤں کے لیے بھی۔ یعنی علامہ اقبال کی شاعری کا مقصد مسلمانوں کے اندر دین سے محبت، دین کے لیے جذبہ، سچی تڑپ پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ اندر سے اپنی روح میں تبدیلی لانے کے بعد بظاہر دنیا میں، معاشرے میں حالات کو بدل سکے اور دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ سر انجام دینے کے قابل ہو سکیں۔